میں بسانے کو جی چاہتا ہے۔ جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، جو پوچھا نبی نے کہ گھر کچھ بھی چھوڑا، تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا، یہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں مال دولت کی کیا ہے حقیقت، یہاں سب لٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور تب کہتے سبحان اللہ۔ وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ ننھا سا اصغر وہ ایڑی رگڑ کر، وہ روکے کے رہا ہے خیمے کے اندر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا سر کٹانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر مدینہ جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ اور تب کہ سبحان اللہ۔ ہمارے چند بھائی جو مرحوم دنیا سے رخصت ہوئے، اللہ موت کے تعلق سے بھی دو تین اثار سماعت پائیں۔ تب کہتے یا رسول اللہ، اور دوا کی اب نہیں حاجت، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا، دوا کی اب نہیں حاجت، مگر مجھ کو دعا دینا، اور چلا میں چھوڑ کر دنیا، چلا میں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا، چلا میں چھوڑ کر دنیا، گلے شکوے بھلا دینا، اور درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تم۔ تب کہ سبحان اللہ، جو ایک بار سبحان اللہ کہتا اللہ تعالیٰ انہیں 90 نہیں کہتا، فرماتا پروردگار عالم درود پاک پڑھ پڑھ کر میری میت سجانا تم، پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا، پھر اول کلمہ پڑھ پڑھ کر مجھے کاندھا لگا دینا۔ اور دنیا سے رخصت ہونے والا کیا کہہ رہے ہیں اپنے گھر والوں سے اور رشتہ داروں سے؟ بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے، بس اتنی سی گزارش ہے، کبھی جو وقت مل جائے، تو میری قبر پہ آ کر کوئی صورت سنا دینا، تو میری قبر پہ آ کر کوئی صورت سنا دینا۔ اور اگلا مقطع سماعت فرمائیں۔ یہی تھی بھائی مرشد کی تمنا وقت آخر کی، یہی تھی بھائی مرشد کی تمنا وقت آخر کی، جب آئے یاد میری دوست تو جلسہ سجا دینا،
جوائے یاد میری دوستو جلسہ سجا دینا، اور گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، اور لگا تکیہ گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں، لگا تکیہ گناہوں کا بڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے بھی خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، ہمیں بھی خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، دوا کی اب نہیں حاجت مگر مجھ کو دعا دینا، چلا میں چھوڑ کر دنیا گلے شکوے بھلا دینا۔ تب کہتے ہیں یا رسول اللہ، بھئی ایک دعا سار اور سماعت فرمایا دو، شاہین نے لکھا بڑے چند آدمی سے، یہ آخری رخصت کی کہتے ہیں ہم، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، دوستو گناہ سبحانہ، بھائیو گناہ سبحانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ، دوستو گناہ سبحانہ، قبر ہی تو ہے اصلی ٹھکانہ، یہ نہ سمجھو کہ مر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اور تو کہ یا رسول اللہ، سامنے روح سرکار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا، سامنے روح سرکار ہوگا، قبر میں ان کا دیدار ہوگا، بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، بس یہی سوچ کر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، اور شاید نے بڑے چھندر مسائل ایسا لکھا ہے، تب کہہ دو سبحان اللہ، دفن کر کے مجھے مت بھلانا، قبر پہ تم میری آنا جانا، دفن کر کے مجھے مت بھلانا، قبر پر تم میری آنا جانا، سننے لگتے جگر جا رہا ہوں، سننے لگتے جگر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، یہ نہ پوچھو کدھر جا رہا ہوں، آج میں اپنے گھر جا رہا ہوں، بھائی دعا سارا سماعت پھر میں رخصت ہوں، میں اپنے سے ہمارے حبیب حبیب جی
ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ ہمارے محمد عالم حافظ وہ میں ایک بار آئے اور اپنے اچھے انداز میں نعت پاک سماعت فرمائیں اور سامعین کے قلوب کو مجلہ منور فرمائیں. چلا وہ تیر جو بہتر تمہاری کمان میں ہے سنا دو وہ چیز تو تمہاری زبان میں ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تکبیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. طیبہ کے راستے میں طیبہ کے راستے میں جسے رات ہو گئی طیبہ کے راستے میں جسے رات ہو گئی اس کی تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی اس کی تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی. طیبہ کے راستے میں جسے رات ہو گئی اس کی تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی. کوئی امیر اس کے مقابل نہیں رہا کوئی امیر اس کے مقابل نہیں رہا کوئی امیر اس کے مقابل نہیں رہا. حاصل جسے رسول کی حاصل جسے رسول کی خیرات ہو گئی حاصل جسے رسول کی خیرات ہو گئی. طیبہ کے راستے میں جسے رات ہو گئی اس کی تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی. ٹھنڈک میرے حضور کی آنکھوں کی ہے نماز ٹھنڈک میرے حضور کی آنکھوں کی ہے نماز ٹھنڈک میرے حضور کی آنکھوں کی ہے نماز. پڑھ لی نماز رب سے پڑھ لی نماز رب سے میری بات ہو گئی پڑھ لی نماز رب سے میری بات ہو گئی. طیبہ کے راستے میں جسے رات ہو گئی اس کی تو مصطفیٰ سے ملاقات ہو گئی. ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بار جھوم کر درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد رسول صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کہ جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا کہ جب تک یہ دل جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا ہرگز مدینہ تم
بلایا نہ جائے گا ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا اور جنت میں پہلے آقا ہمارے نہ جائیں گے جنت میں پہلے آقا ہمارے نہ جائیں گے جنت میں پہلے آقا ہمارے نہ جائیں گے جنت میں پہلے جنت میں پہلے آقا ہمارے نہ جائیں گے جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا جب تک ہر ایک امتی بخشا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا اور جس وقت ڈالا آگ میں حضرت خلیل کو جس وقت ڈالا آگ میں حضرت خلیل کو جس وقت ڈالا آگ میں حضرت خلیل کو بولی یہ آگ مجھ سے جلایا نہ جائے گا بولی یہ آگ مجھ سے جلایا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا سہی کر ستم یہود سے کہتے تھے یہ بلال سہی کر ستم یہود سے کہتے تھے یہ بلال سہی کر ستم یہود سے کہتے تھے یہ بلال سہی کر ستم یہود سے کہتے تھے یہ بلال کلمہ رسول پاک کا چھوڑا نہ جائے گا کلمہ رسول پاک کا چھوڑا نہ جائے گا جب تک یہ دل نبی سے لگایا نہ جائے گا ہرگز مدینہ تم کو بلایا نہ جائے گا معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ایک بار درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں بڑی بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ حضرات کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ یہ محفل جو سجائی گئی ہے کس کے تعلق سے سجائی گئی ہے آپ سبھی لوگ کس وجہ سے جمع ہوئے ہیں کیونکہ آپ اپنے بھائی اپنے دوست یعنی اپنے عزیز کے لیے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرمائے اور مرحوم کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے شاعر کہتا ہے کہ زمیں کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا زمیں کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا اور ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا کیا نظر آیا اور نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں کہ نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں کہ مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا اور مچل کے کہہ دیجئے یا رسول اللہ تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن آقا تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے لیکن ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا جلوہ نظر آیا ہمیں تو سارے قرآن میں تیرا جلوہ نظر آیا یہ حضرات وقت کی قلت ہے ہمارے قاری صاحب استاد محترم
اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، تو حضرات میں والدین کے تعلق سے دو شعر آپ کو سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں. آپ ایک بار مجھے کہتی یا رسول اللہ کہ مت بھولنا ماں باپ کو، مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے، مت بھولنا ماں باپ کو. آج حضرات ہم مال کے لالچ میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے دیتے ہیں. تو شاعر نے یہ لکھا ہے کتنے اچھے انداز میں. شاعر کہتا ہے کہ مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے، مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے. اور ماں باپ جیسی دولت کو، ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے، رکھنا سنبھال کے، مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے. اور مانگو دعائیں مومنو ہو جائیں گی قبول، ہو جائیں گی قبول. مانگو دعائیں مومنو ہو جائیں گی قبول، ہو جائیں گی قبول. سر اپنا والدین کے قدموں میں ڈال کے، قدموں میں ڈال کے، مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے. اور اللہ کی رحمت سے کون لوگ دور رہتے ہیں؟ شاعر کہتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے وہ دور رہیں گے، وہ دور رہیں گے. کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور رہیں گے، وہ دور رہیں گے. ماں باپ کو جو دیکھیں گے آنکھیں نکال کے، آنکھیں نکال کے، مت بھولنا ماں باپ کو، لالچ میں مال کے، لالچ میں مال کے. ماں باپ جیسی دولت کو رکھنا سنبھال کے، رکھنا سنبھال کے. السلام علیکم. محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں، محبت سے ہم اپنی بات کا آغاز کرتے ہیں. دشمن بھی ہماری گفتگو پہ ناز کرتے ہیں. کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے، کہاں سے فتنہ اٹھتا ہے، کہاں نفرت پنپتی ہے. سمجھ لیتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں لیکن نظر انداز کرتے ہیں. کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہیں ڈریے گا، کسی کم ظرف کی شعلہ بیانی سے نہیں ڈریے گا. جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آباز کرتے ہیں، جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آباز کرتے ہیں. عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے، عشق انسان کو قلندر بو علی کرتا ہے. عشق پوشیدہ اداؤں کو جلی کرتا ہے. اور جس کے دل میں محمد کا پیار ہو تو خدا کی قسم، جس کے دل میں محمد کا پیار ہو تو خدا کی قسم، عشق پاگل نہیں پاگل کو بلی کرتا ہے، عشق پاگل نہیں پاگل کو بلی کرتا ہے. کتنا اچھا یہ کام کرتا ہے، ذکر خیر الانام کرتا ہے. سب سے پہلے آ کر آپ کو فرقان اظہری ادب سے سلام کرتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. سبھی حضرات ایک بار نبی کی محبت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بڑے بواز بلند. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار نبی کی محبت میں بولیں یا رسول اللہ. مصیبت میں کسی نے جب مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ. مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ. ملا ہے آپ کا فوراً ملا ہے آپ کا فوراً سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ. مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ. ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں. ہوں سر سے پاؤں تک ڈوبا ہوا غم کے سمندر میں. نظر آتا نہیں کوئی نظر آتا نہیں کوئی کنارہ یا رسول اللہ کنارہ یا رسول اللہ. مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ. اور بولے محبت سے سبحان اللہ. خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا خدا نے آپ کو رحمت بنا کر فرش پر آقا. گناہگاروں کی بخشش کو گناہگاروں کی بخشش کو اتارا یا رسول اللہ اتارا یا رسول اللہ. مصیبت میں کسی نے جب پکارا یا رسول اللہ پکارا یا رسول اللہ. ملا ہے آپ کا فوراً سہارا یا رسول اللہ سہارا یا رسول اللہ. پڑھیں درود پاک اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. چند شعر موت کے تعلق سے آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا چلوں. بولے محبت سے یا رسول اللہ.
ہم جہاں سے آئے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے بس وہیں تو جانا ہے اور موت رب کی مرضی ہے موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے ہم جہاں سے آئے ہیں بس وہیں تو جانا ہے اور یہ شعر سماعت کریں بولے محبت سے یا رسول اللہ اور ہم کو کچھ نہیں معلوم اور یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس خدا جانے ہم کو کچھ نہیں معلوم ہم کو کچھ نہیں معلوم یہ تو بس خدا جانے یہ تو بس خدا جانے اور کس کے کاندھے پر کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے کس کے کاندھے پر کب یہاں سے جانا ہے موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے اور آخری شعر سماعت فرمائیں بولے محبت سے یا رسول یا اللہ رسول سبحان اللہ سبحان اللہ دیر کیوں لگاتے ہو مجھ کو دفن کرنے میں دیکھیں مرنے والا کیا کہتا اپنے احباب سے دیر کیوں لگاتے ہو مجھ کو دفن کرنے میں دیر کیوں لگاتے ہو دیر کیوں لگاتے ہو مجھ کو دفن کرنے میں مجھ کو دفن کرنے میں اور تم کو کچھ نہیں معلوم مصطفیٰ کو آنا ہے موت رب کی مرضی ہے بس مرض بہانا ہے ماشاء اللہ سبحان اللہ اسٹیج پر رونق افروز قاری قاسم صاحب قبلہ و سامعین بزم
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محبت سے سلام کا جواب دیجیے. وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ بڑے ہی اچھے انداز میں آپ حضرات کافی دیر سے نعت و منقبت سماعت کر رہے ہیں، لیکن بڑی ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں یہ محفل جو سجائی گئی ہے مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے سجائی گئی ہے. اس میں بیٹھ کر آپ یہ نیت رکھیں، سبحان اللہ ماشاءاللہ کہیں کہ اس کا ثواب اللہ تعالیٰ مرحوم کی روح کو عطا فرمائے اور اس کی برکت سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے حضرات اس کا ترجمہ بتلانے سے قبل نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند اشعار سماعت کر لیں، اور اس سے قبل محبت سے پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مطلع سماعت فرمائیں، مچل کر بول دیں سبحان سبحان اللہ، اللہ. سبحان اور اللہ. مچل کر بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. لوٹ کر مغرب لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. تم کہو گے یا رسول اللہ، تم کہو گے وقت ہو جا عصر کا ہو جائے گا. تم کہو گے وقت ہو جا عصر کا ہو جائے گا. لوٹ کر مغرب سے سورج پھر کھڑا ہو جائے گا. بہت ہی پیارا شعر سماعت کریں، محبت سے بولتے ہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا. کون جنت جائے گا اور کون دوزخ جائے گا. کون جنت جائے گا جائے گا اور کون دوزخ جائے گا. ارے مصطفیٰ آ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. نعرہ تکبیر.
یہ بھی شعر محبت کے ساتھ سماعت کر لیں. ماں باپ کے نام پر بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اور محبت سے بول دیں سبحان اللہ. اللہ. کوستے کیوں ہو غریبی کو نبی فرما گئے. کوستے کیوں ہو غریبی کو نبی فرما گئے. کوستے کیوں ہو ماں کا چہرہ ماں کا چہرہ ماں کا چہرہ دیکھ لو تو حج ادا ہو جائے گا. ماں کا چہرہ دیکھ لو تو حج ادا ہو جائے گا. ماں کا چہرہ دیکھ لو تو حج ادا ہو جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. اور کربلا کے حوالے سے شعر پیش کر رہا ہوں, سماعت کریں. امام حسین کے نام پر بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سے بول دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے. ایک ہی سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے. ایک ہی سجدہ سجدہ کیا یہ سوچ کر شبیر نے. اور دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا. دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا. دوسرا سجدہ قیامت میں ادا ہو جائے گا. اور نعرہ اختر رضا کوئی لگا کر دیکھیے. نعرہ اختر رضا کوئی لگا کر دیکھیے. نعرہ اختر بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا. بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا. بد عقیدوں کے گھروں میں زلزلہ ہو جائے گا. مصطفیٰ جائیں گے اور فیصلہ ہو جائے گا. درود پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا, اللہ رب العزت کلام مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہوتا ہے, اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. محترم حضرات, اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اشرف المخلوقات اس مخلوق کو کہتے ہیں جو تمام مخلوقوں میں سب سے زیادہ بہتر ہوتی ہے. اشرف المخلوقات انسان ہے, اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری مخلوقوں پر ترجیح عطا فرمائی ہے, اور اس پر سونے پر
सुहागा ये है कि हम और आप मुसलमान हैं। फिर सोने पर सुहागा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अपने सबसे प्यारे हबीब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो हमें जमीन का कोई हिस्सा बना देता, समंदर के पानी का कोई कतरा बना देता, कहीं पर कोई दरख्त बना देता, किसी भी चीज का कोई जर्रा बना सकता था। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र, ना उसने हमें पेड़ बनाया, ना दरख्त बनाया, ना जमीन का कोई हिस्सा बनाया, ना पानी का कोई कतरा बनाया, ना पहाड़ का कोई हिस्सा बनाया। कुर्बान जाइए अपने मुकद्दर पर। अल्लाह तबारक व तआला ने हम और आपको अशरफुल मखलूकात बनाकर अपने सबसे प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ये वो उम्मत है जिसमें नबियों ने पैदा होने की ख्वाहिश की है कि काश हम उम्मत मोहम्मदिया में पैदा हुए होते, काश हम उम्मत मोहम्मद में पैदा हुए होते, तो हम और आप बड़े खुश नसीब हैं, बड़े मर्तबे वाले हैं, बड़ी किस्मत वाले हैं। अपने आप को पहचानिए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, फ़क़द अरफ़ा नफ़्सहु वक़द अरफ़ा रब्बहु। जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने अपने रब को पहचान लिया। जरूरत है अपने आप को पहचानने की। हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए था। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दुनिया में क्यों भेजा है, वो खुद कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो पता चल गया हम अल्लाह तबारक व तआला से वादा करके आए हैं कि हम तेरी नमाज पढ़ेंगे, हम तेरी इबादत करेंगे। लेकिन आजकल मुसलमानों का क्या हाल है, अगर अभी पूछ लिया जाए कि फजर की नमाज किस किसने पढ़ी है तो सिर्फ 8-10 हाथ उठते हुए नजर आएंगे। लेकिन आजकल का मुसलमान गफलत की नींद में सोया हुआ है। उसको ये नहीं मालूम है कि 4 दिन की जिंदगी है, इसके बाद मौत आनी है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाजिर होना है, पूरी जिंदगी का हिसाब देना है। जवानी को कहां पर बिताया, बुढ़ापे को कहां पर बिताया, जिंदगी के एक एक लम्हे का हिसाब देना है। लेकिन इंसान ये सोच रहा है मुझे खाने को मिल रहा है, पीने को मिल रहा है, अच्छा लिबास पहनने को मिल रहा है, अच्छा घर रहने को मिल रहा है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, रुपया है, जायदाद है, ये सोचा हुआ है। लेकिन इस धोखे में ना रहना, इस सोच में मत पड़ जाना कि हम ऐसे ही जिंदगी गुजारेंगे और अल्लाह ताला हमें ऐसे ही छोड़ देगा। खुद अल्लाह तबारक व तआला कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, अफा हसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। ये मत सोचना अल्लाह तबारक व तआला ने तुमको खामखा पैदा किया है। अरे तुम्हारे पैदा करने के पीछे बहुत बड़ा प्रोसेस है। अल्लाह तबारक व तआला ने आलम बरज़ख में तुम्हारी रूहों को रखा है, तुम्हारे खमीर को उठवाया है और बाप की पीठ में तुम्हारे वजूद को रखा है, फिर माओं के पेटों में 9 महीने तुम्हें रखा है, तब कहीं जाकर तुम पैदा हुए हो। और पैदा होने के बाद अगर वो ज़ात अल्लाह तबारक व तआला को भूल जाए तो उससे बड़ी नाफरमान कोई और चीज नहीं है। हमको आपको अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया है? हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मकसद होता है, हर चीज का कोई मकसद है। इसी तरीके से इंसान को भी किसी न किसी मकसद के तहत पैदा किया गया है। अपने आप को पहचानो और अपनी जिंदगी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक गुजारोगे तो तुम्हारी ये दुनिया भी कामयाब होगी और तुम्हारी आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो जैसा डरने का हक होता है। हम और आप दुनिया में जी रहे हैं, जीने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला ने दर्जा ब दर्जा, पैदल पे मंजिल ब मंजिल इंसान को बनाया है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ज्यादा गरीब है, कोई बहुत ज्यादा अमीर है। लेकिन कभी अपने ऊपर वाले को मत देखना कि ये कितना अमीर है, ये कितना पैसे वाला है। हमेशा अगर तुम्हारी नजर जाए तो अपने से नीचे वाले के पास जानी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको सही सालिम इंसान बनाया है। तो किसी अंधे को देखो तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, इसकी आंखें नहीं है, तूने मुझे आंखें अता की हैं, मैं दुनिया की रौनक को देख सकता हूँ, कुरान अज़ीम की तिलावत देख कर सकता हूँ। अगर किसी का हाथ नहीं है तो अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे मौला तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरा हाथ तो सही सालिम है, मेरे हाथ तो सही है। अगर किसी का पैर ना हो तो देखना अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे मौला इसके पैर नहीं है, मेरे पैर तो हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दी है तो इस जिंदगी को अल्लाह तबारक व तआला के नबी की सुन्नत के मुताबिक गुजारो। अल्लाह के वलियों ने अपने नफ्स को मारा, तब कहीं जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वो मकाम, उनको वो बुलंदी अता फरमाई कि दुनिया देखने से कासिर है। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि तआला अलैहि बहुत बड़े बादशाह थे, बहुत बड़े बादशाह।
لیکن آپ نے ساری بادشاہ چھوڑ دی، ساری حکومت چھوڑ دی، اور ایک دن آپ سمندر کے کنارے اپنے کپڑے دھو رہے تھے۔ آپ کی جب بادشاہ تھے اس وقت کا ایک شخص گزرا، گزرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ ارے اتنے بڑے بادشاہ اور تم اپنے کپڑے خود سمندر کے پاس دھو رہے ہو، تمہارے پاس تو بڑا مال و دولت تھی، تم نے کیوں چھوڑ دی، کیوں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے کہا میں بتاؤں میں نے کیوں چھوڑ دی؟ اس شخص نے کہا ہاں بتاؤ۔ حضرت ابراہیم بن ادھم کے ہاتھ میں ایک سوئی تھی، سوئی، آپ نے وہ سوئی سمندر میں پھینک دی، اور سمندر میں پھینکنے کے بعد جب سمندر میں سوئی پھینک دیتے ہیں ایسا کوئی جال بنا ہے جو سوئی کو نکال لے؟ نہیں، لیکن جب آپ نے سوئی کو سمندر کے اندر پھینکا اور اس شخص سے کہا بتاؤ اس سوئی کو واپس منگواؤ، اس نے کہا ہاں منگواؤ، تو حضرت ابراہیم بن ادھم نے سمندر کی مچھلیوں سے کہا اے سمندر کی مچھلیوں میری سوئی کو واپس لے کر آؤ۔ سمندر کی ساری مچھلیاں اکٹھی ہوئیں اور اپنے منہ میں ایک ایک سونے کی سوئی لاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ ابراہیم بن ادھم نے کہا ارے یہ سوئی میری نہیں ہے، میری سوئی تو وہ تھی جس سے میں سی رہا تھا، جس سے میں کپڑے سی رہا تھا۔ آپ نے کہا میری لوہے کی سوئی لاؤ، تو ساری مچھلیاں اس سوئی کو سمندر میں پھینک دیتی ہیں، اور جو آپ کی سوئی تھی لوہے والی وہی سوئی آپ کے پاس لا کر رکھ دیتی ہیں۔ تو ابراہیم بن ادھم نے اس شخص سے کہا بتاؤ وہ حکومت بڑھیا تھی یا یہ حکومت بڑھیا ہے؟ اس نے کہا حضور یہی حکومت بڑھیا ہے، وہ حکومت تو دنیا کی تھی لیکن آپ نے اس حکومت کو چھوڑا ہے، اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو اور چیزوں پر حکومت عطا کر دی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں، اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھتے ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں غصہ نہ کرو، لا تغضب، غصہ مت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگے، آخرت میں بھی کامیاب ہوگے۔ ایک صحابی حضور کے پاس آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عمل بتا دیجئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ پھر دوسری مرتبہ انہوں نے فرمایا حضور کوئی اور ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ تیسری مرتبہ بھی پوچھا حضور کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے کہا لا تغضب، غصہ مت کرو۔ میرے آقا کی ادا دیکھیے، آپ اپنے صحابی کو یہ جانچ بھی رہے ہیں کہ جو ہے یہ غصہ کرے گا یا نہیں کرے گا۔ ارے کسی شخص سے بار بار یہ کہو کہ یہ کر یہ کر یہ کر تو اس کو غصہ آ جاتا ہے کہ ارے کیا بار بار تم یہ بات کر رہے ہو، لیکن میرے آقا کی ادا پر قربان جائیے، اپنے صحابی کو پرکھ بھی رہے ہیں کہ انہیں غصہ کب آئے گا۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو، برداشت کرو، برداشت کرو گے تو دنیا بھی کامیاب ہوگی، آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ ایک اللہ کے ولی ہیں، ان کا نام مجھے یاد نہیں، لیکن وہ ان کے دل میں اتنی تحمل، اتنی برداشت۔ آپ کا ایک مرید آپ کے گھر پہنچا، اور گھر پہنچنے کے بعد اس بات کے بعد میں اپنی بات کو رخصت کرتا ہوں، حضرت قاری صاحب قبلہ کی تقریر ہوگی۔ وہ آپ کے گھر پہنچا اور گھر پہنچنے کے بعد آپ کی بیوی سے آپ کے بارے میں پوچھا، عرض کی کہ حضور کہاں گئے ہیں؟ تو آپ کی بیوی بڑی زبان دراز، بڑی جو ہے زبان کی تیز، آپ کی بیوی نے جواب دیا کس کو پوچھنے آئے ہو؟ اس بدبخت کو، اس زندیق کو، ارے ہوگا کہیں جنگل میں لکڑیاں لینے گیا ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس شخص نے جب آپ کی بیوی سے اتنے سخت کلمات سنے، اس نے سوچا اتنے بڑے اللہ کے ولی اور بیوی کا حال کیا ہے کہ اپنے ہی آدمی کو، اپنے ہی شوہر کو بدبخت کہہ رہی ہے، زندیق کہہ رہی ہے۔ اس نے کہا کہ ہوگا کہیں جنگل میں لکڑیاں لینے گیا ہوگا۔ وہ شخص لوٹا اور لوٹنے کے بعد جنگل کی طرف گیا۔ جملہ سنو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ جب وہ شخص جنگل کی طرف جا رہا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی اللہ کے ولی جن کی عورت نے یہ جملے کہے تھے کہ وہ بدبخت، وہ زندیق ادھر سے جب آ رہے ہیں تو شیر کے اوپر اپنی لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر اپنے گھر کی طرف چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس شخص نے دیکھا رے حضور آپ کے گھر میں گیا تھا، آپ کی بیوی تو اتنے سخت جملے کہہ رہی تھی اور آپ شیر جیسے جانور کو، شیر جیسے درندے جانور کو، پھاڑنے والے جانور کو قبضے میں کیوں ہوئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس کی برداشت کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے میری برداشت کراتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک شیر کے اوپر آپ کی حکومت ہے، ایک شیر کے اوپر لکڑیوں کا گٹھا رکھ کر نظر آ رہے ہیں۔ تو
یہ شان ہوتی ہے اللہ کے ولیوں کی. ہم اگر اپنی زندگی کو اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق گزاریں گے تو ہماری دنیا بھی آباد ہوگی, ہماری آخرت بھی آباد ہوگی. اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے مولا میرے کہنے آپ کے سننے میں جو غلطی ہوئی ہوں اللہ تعالیٰ نے غلطی کو معاف فرمائے. ان باتوں پر سب سے پہلے مجھے, اس کے بعد آپ حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس محفل کی برکت سے مرحوم گچھن بھائی کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھ لیجئے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ممبر نور پہ طلبہ فرما, علماء اہل سنت, حاضرین مجلس, پردے میں رہنے والی میری ماں اور بہنوں سبھی کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں, پڑھیں بآواز بلند, اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ, یا نبی اللہ, یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مچل کر بولیں سبحان اللہ. کہ آ گئے سرکار, 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 آ گئے سرکار. کہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ بالا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ بالا نور کا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹ تاغ بالا نور کا, نور کا. تو صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار. اور باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, نور کا. کہ باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا, نور کا. تو مست بو ہے بلبلے گا, مست بو ہے بلبلے گا, مست بو ہے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار. اور بہت پیارا شعر ہے, بولیں سبحان اللہ. کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور کا. کہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا, نور کا. کہ نور دن دو نہ تیرا ہاں, نور دن دو نہ تیرا ہاں, نور دن دو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار, آ گئے سرکار.
اور سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول، کہ سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول زغن پھول بدن پھول، اور کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کہ زہرا ہے کلی جس میں حسین اور غزل پھول، تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، نور کا، کہ تو ہے عین نور تیرا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار، آ گئے سرکار۔ موت کے تعلق سے دو تین شعر سماعت فرمانے، بچن کے بولیں سبحان اللہ۔ کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، اور بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، اور بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا۔ اور یہ بھی شعر محبت کے ساتھ سمجھ پر آئیں، بچر کر بولیں سبحان اللہ۔ کہ بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا، اور افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں گے باپ، کہ افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں گے باپ، افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں گے باپ، کہ افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں گے باپ، افسوس کس کے باپ سے جا کر کہیں گے باپ، کہ داغے یتیم دیکھ کے وہ کیسا چلا گیا، داغے یتیم دیکھ کے وہ کیسا چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا۔ اور آخری شعر سماعت فرمائیں، مچل کر بولیں سبحان اللہ۔
کہ افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، اور پابند وہ نماز کا سنت کا پاکدار، کہ پابند وہ نماز کا سنت کا پاکدار، کہ پابند وہ نماز کا سنت کا پاکدار، پابند وہ نماز کا سنت کا پاکدار، کہ روتا سسکتا چھوڑ کے کیسا چلا گیا، روتا سسکتا چھوڑ کے کیسا چلا گیا، افسوس سر سے باپ کا سایہ چلا گیا، بے فکر زندگی کا سہارا چلا گیا۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ اور ہمارے خصوصی امام تشریف فرما ہے، اب ہمارے جمعہ مسجد کے امام تشریف فرما ہے، گل کھلا گلشن میں بلبل کی سواری آ گئی، گل کھلا گلشن میں بلبل کی سواری آ گئی، اور اب جگر تھام کے بیٹھو حضرت کی باری آ گئی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر۔ بلا تاخیر میرے اسلام کو قبول فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سراپا درد کو آلودہ کر کے بیٹھے ہیں یا رسول اللہ، تیرے کوچے میں مرنے کا ارادہ کر کے بیٹھے ہیں، بھروسہ ہے تیری مسیحائی پر اس قدر آقا کہ ہم اپنے درد کو حد سے زیادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ دعائیں مانگ لو تم بھی شہنشاہ مدینہ کے صدقے، سنا ہے آج وہ بھی دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں، سنا ہے آج وہ بھی دامن کشادہ کر کے بیٹھے ہیں۔ کچھ کہنے اور سننے سے قبل بہتر ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے آقا و مولا حضور سید عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے گا، اور پڑھیں اب آواز سے بلند آواز، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں جتنی دیر بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ قرآن و حدیث کے دائرے میں رہ کر کے کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ میری بات کو، میری گفتگو کو بغور سماعت کیجیے گا، اور بڑے اصول برکت کے لیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ۔
قرآن مجید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی یسألونک ماذا ينفقون. اللہ نے محبوب سے فرمایا اے محبوب جب یہ مالدار لوگ، جب یہ پیسے والے لوگ آپ سے آ کر کے سوال کریں یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب ہم اپنے اس پیسے کو کس جگہ پر خرچ کریں. یسألونک ماذا ينفقون، جب یہ دولت والے لوگ، یہ پیسے والے لوگ آپ سے آ کر کے سوال کریں کہ ہم اپنی اس دولت کو کس جگہ پر خرچ کریں، اے محبوب آپ اپنی زبان سے ارشاد فرما دیجئے گا قل ما انفقتم، آپ اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دینا اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس دولت سے محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس پیسے سے پیار کرے گا، اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس دولت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا. کون سی پیسے سے پیار کرے گا، کون سی دولت سے محبت کرے گا، کون سی دولت کو اللہ تبارک و تعالی درجہ قبولیت عطا فرمائے گا. آپ اپنی زبان پاک سے ارشاد فرما دینا قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، وہ دولت جو تم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے اوپر خرچ کرو اور تمہیں گارنٹی مل رہی ہے، تمہیں اللہ تبارک و تعالی ڈگری عطا فرما رہا ہے. ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ہم روزے رکھتے ہیں، ہم تمام عبادات کرتے ہیں، ہمارے پاس قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے کہ اللہ ہماری عبادت کو مقبول فرما لیتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی تمہاری اس دولت کو درجہ قبولیت عطا فرمائے گا، وہ دولت جو تم اپنے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کے اوپر خرچ کریں گے. یاد رکھیے گا ہم یہاں سے 5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے 10 لاکھ روپیہ خرچ کر کے مدینہ جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، صفا مروہ بھی دوڑتے ہیں، روضہ رسول کی زیارت بھی کرتے ہیں، حج کا طواف بھی کرتے ہیں، قربانی بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں. تمہارے پاس، ہمارے پاس انڈیا کے کسی بھی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، پاکستان کے کسی بھی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی مدرسے کے کسی بھی مفتی کا فتویٰ نہیں ہے کہ اللہ نے تمہاری عبادت کو مقبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہارے حج کو مقبول فرما لیا ہے، اللہ نے تمہارے مدینے کی زیارت کرنے کو قبول فرما لیا ہے، روضہ رسول پر جا کر کے آقا علیہ السلام کی حاضری، آقا علیہ السلام کے روزے کی حاضری کو مقبول فرما لیا ہے. نہیں، قبولیت کی گارنٹی نہیں ہے، اللہ سے رحمت کی امید تو ہے مگر قبولیت کی گارنٹی کوئی نہیں دے سکتا. آؤ سنو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبح سویرے اٹھو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ، ان کی خدمت کرنا تو بات کا درجہ ہے، ان کو پیسے دینا تو بات کا درجہ ہے، ان کی زیارت کرنا تو ان کے دوا کا، ان کے رزق کا انتظام کرنا تو بات کا درجہ ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صبح سویرے اٹھو ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے بوڑھے ماں باپ کی زیارت کر لو، ان کے چہرے کی زیارت کر لو، مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں حج مقبول کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک صحابی رسول اللہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ اگر میں اپنے والد کی ایک مرتبہ مسکراتے چہرے کی زیارت کروں تو اللہ کتنے حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ارشاد فرمایا آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایک حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ میں اگر 2 مرتبہ اپنے والد کی زیارت کروں تو محبوب کریم فرماتے ہیں اللہ تجھے 2 حج کا ثواب عطا فرمائے گا. یا رسول اللہ اگر میں 3 مرتبہ اپنے والد کی زیارت کروں تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تشریف فرماتے ہیں محبوب کریم نے فرمایا تو کیوں بات کو بڑھاتا ہے، میں ایک بات میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، اگر تو 100 مرتبہ اپنی والد کے ہنستے مسکراتے چہرے کے ساتھ زیارت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے 100 مرتبہ حج کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم تو بڑے دور ہیں، مصطفیٰ نے تو ہمیں بڑے بڑے اچھے پیغام عطا فرمائے ہیں لیکن ہم بڑے نہیں. لیکن بہرحال میں یہاں سے ہٹ کر کے اپنی بات کو دوسری جگہ لے کے جانا چاہتا ہوں.
آج ہم یہاں پر بیٹھے ہیں الحمدللہ ہم سنی ہیں، سب سنی ہیں الحمدللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی وسیلے کے ذریعے سے مرحوم کی مغفرت کرتا ہے۔ آئیے میں بات کو شروع کرتا ہوں۔ حضور کی شان اور عقیدہ رسالت کا ایک باب اور ہے، اور وہ یہ کہ آج ہم میں سے کئی حضرات، آج ہم میں سے کئی لوگ اس بات سے بھی گھبراتے ہیں کہ حضور کو وسیلہ بنانا چاہیے۔ آقا علیہ السلام اپنی پیدائش سے پہلے بھی تمام کائنات کا وسیلہ تھے، اور پیدائش کے بعد بھی تمام کائنات کا وسیلہ ہے، اور بظاہر دنیا سے وفات کے بعد بھی قیامت تک اور میدان محشر تک میرے مصطفیٰ تمام کائنات کا وسیلہ ہے۔ آپ سمجھے میری بات؟ اور وسیلے کا لفظ کسی نے نہیں گڑھا ہے، بلکہ وسیلے کا لفظ خود ہمیں قرآن کریم میں عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اللہ کا قرب پانے کے لیے اس تک وسیلہ کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 57 کے اندر ارشاد فرمایا، اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربہم الوسیلہ۔ یہ لوگ جو عبادت کرتے ہیں بتوں کی، آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ انبیاء علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، کچھ حضرت عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے، کچھ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن نے فرمایا جن لوگوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، خواہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہیں یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، خواہ وہ جنات ہیں یا ملائکہ، ان کا خود کا اپنا عالم یہ ہے کہ یبتغون الی ربہم الوسیلہ، وہ خود خدا کا قرب چاہنے کے لیے اللہ کا وسیلہ، اللہ کے محبوب کا وسیلہ تلاش کرتے تھے۔ ایہم اقرب، کہ کون خدا کے زیادہ قریب ہے تاکہ اسے وسیلہ بنائے اور خدا کا قرب حاصل کر لے۔ تو قرآن مجید نے اللہ کے مقرب بندوں کو وسیلہ بنانا قرآن نے نص کے ذریعے واجب بنا دیا۔ ارے وسیلے کو عقیدہ توحید کے خلاف سمجھنا یہ قرآن مجید کا انکار اور شریعت قرآنی کے سامنے جہاد۔ پوچھو حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی اور ان کے 11 بھائی حاضر ہوئے تھے مصر کے اندر، جب وہ بادشاہ تھے، وزیر تھے، جب ملاقات ہوئی اور بتایا کہ آپ کے والد آپ کے غم میں رو رو کر کے اپنی آنکھوں کی بینائی کھو بیٹھے۔ جب بینائی چلی گئی قرآن نے بتایا کیا کرتے حضرت یوسف علیہ السلام، ہاتھوں کو اٹھا کر کے دعا کرتے اور عرض کرتے باری تعالیٰ میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو آنکھوں کی بینائی عطا فرما دے۔ آج صرف یہی طریقہ بتایا جاتا ہے۔ جب بینائی چلی گئی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام خود نبی ہیں، وہ خود دعا کرتے کہ باری تعالیٰ میری آنکھوں کو بینائی عطا فرما۔ نہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خود براہ راست دعا کی، نہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کی۔ تو کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنا قمیص اتار کے دے دیا۔ قرآن کہتا ہے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یأتی بصیرا فلما ان جاء البشیر فالقاه علی وجهه فارتد بصیرا۔ وہ اپنا قمیص اتار کے دے دیا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا تھا، اور کہا یہ میرا قمیص میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھ،
اس کے وسیلے سے قرآن بول رہا ہوں، سورہ یوسف پارہ نمبر 13 آیت نمبر 93 سے لے کر کے 96 تک وہ بھائی قرآن بتاتا ہے جب وہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص لے کر کے مصر کے اندر حاضر ہوئے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر رکھا، حضرت یوسف علیہ السلام کے قمیص کے وسیلے سے اللہ نے فرما دی۔ اب وسیلے کا انکار کرنا دو پیغمبروں کی سنت کا انکار ہے اور قرآن مجید کی نص کا انکار۔ یہ کیسی جاہلانہ توہین ہے جو تم کو وسیلے سے دور لے جا رہی ہے۔ ارے وسیلہ مصطفیٰ کے بغیر تو آپ کے اور میرے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی آقا علیہ السلام کی اپنی سنت دیکھیے کہ آقا علیہ السلام خود بھی اپنے وسیلے سے دعا کرتے ہیں۔ میں آپ کو حدیث دے رہا ہوں اور جو حدیث میں آپ کو دے رہا ہوں آج تک کسی محدث نے آقا علیہ السلام کی دعا کی اس روایت کو رد نہیں کیا۔ اور وہ دعا کیا کہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا، آقا علیہ السلام کی چچی ہے، پالا تھا، پیار کیا تھا، جب انتقال ہو گیا تو آقا علیہ السلام کو بڑا غم تھا، بڑا دکھ تھا، کیونکہ والد کا انتقال تو آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا اور والدہ کا انتقال بھی آپ کے بچپن میں ہی ہو گیا تو آپ کو پالا حضرت فاطمہ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے تھا۔ جب آقا علیہ السلام کو پتہ چلا ان کی قبر کھودی گئی، جب قبر کھود کر تیار ہو گئی تو آقا علیہ السلام پھر حضرت فاطمہ کو قبر کے اندر اتارا گیا اور اتارنے کے بعد جب اتار چکے تو آقا علیہ السلام نے خود قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے دعا کی ہے۔ اب جو دعائے مصطفیٰ حضرت فاطمہ بنت اسد ام علی المرتضیٰ کی قبر پر آقا علیہ السلام نے کی ہے وہ دعا، اس کے بعد وسیلہ مصطفیٰ کا انکار کرنا اس کو چاہیے کہ وہ دین اسلام چھوڑ دے بے ایمان۔ کسی محدث نے آقا علیہ السلام کی دعا کی اس روایت کو رد نہیں کیا۔ آپ نے دعا کی اللہ الذی یحیی و یمیت وہو حی لا یموت اغفر لأمی فاطمہ بنت اسد۔ یا اللہ اے باری تعالی جو زندہ اور سلامت ہے، جو قائم اور دائم ہے، جو فوت نہیں ہوتا، اس کی بخشش عطا فرما اور میری والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی بھی مغفرت فرما، اس کو اس کے کلمے کی تلقین فرما اور آگے ووسع علیہا مدخلہا اور اس کی قبر کو یا اللہ اس پر وسیع کر دے بحق نبی کا۔ یا اللہ تجھے تیرے نبی محمد مصطفیٰ کا وسیلہ، آقا علیہ السلام دعا کر رہے ہیں بحق نبی کا، باری تعالیٰ تجھے میرا واسطہ، میرا وسیلہ میری والدہ کی مغفرت فرما دے بحق نبی کا والانبیاء الذین من قبلی فإنک ارحم الراحمین، اور ان تمام نبیوں کا واسطہ وسیلہ جو مجھ سے پہلے ہوئے ہیں۔ اب اگر اس طرح سے کوئی کہے کہ اس طرح سے دعا کرنا جائز نہیں کہ نبی کے واسطے سے بخش دے، نبیوں کے واسطے سے بخش دے، فلاں کے صدقے وسیلے سے بخش دے، اب اگر ایسا کوئی کہے تو اس سے بڑا جاہل۔ یا آقا علیہ السلام نے خود قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کی ہے اور اس دعا کو سنیے کس امام نے روایت کیا؟ امام طبرانی نے روایت کیا، امام ابو نعیم نے روایت کیا، امام حیثمی نے روایت کیا، امام ابن حبان نے روایت کیا، امام حاتم نے روایت کیا اور کہا ریال صحیح ہے، اس حدیث کے رجال سند صحیح ہیں۔ یا آقا علیہ السلام نے خود قبر پر کھڑے ہو کر کے اپنے وسیلے سے
ارے جب آقا علیہ السلام کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، سرکار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت، حضرت عمر فاروق اعظم، اور اس حدیث کو سنیے، امام بہقی نے روایت کیا، امام حاکم نے روایت کیا، پھر اس حدیث کو حافظ ابن کثیر نے روایت کیا، علامہ امام ابن سیوطی نے روایت کیا، مجموع الفتاوی جلد 2 علامہ ابن تیمیہ نے، اور اس روایت کو بیان کر کے جرح نہیں کی، اس کو کہا کہ یہ حدیث دیگر حدیث صحیحہ کی قرآنی آیات کی طرح تفسیر کرتی ہے، مقبول کرا۔ آپ نے دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے اس ایک بھول کی وجہ سے جنت سے نکال دیا تھا اور زمین پر اتار دیا تھا، 350 برس تک اپنی اس ایک خطا کی اللہ سے معافی طلب کرتے رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کو مقبول نہیں فرمایا، اور جب دعا کی، یا ربی اسألک بحق محمد لما غفرت لی، یا اللہ میں تجھے واسطہ محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے بخشش طلب کرتا ہوں، میری خطا کو معاف فرما دے۔ اللہ نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا، حضرت جبریل کو بھیجا، جبریل امین علیہ السلام تشریف لے کر کے آئے اور عرض کیا، اللہ نے فرمایا ہے فقد غفرت لک ولولا محمد ما خلقتک، آدم تو نے مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا ہے، میں نے تیری خطا کو معاف فرما دیا، اگر محمد نہ ہوتے تو میں تجھے بھی پیدا نہیں کرتا۔ یہ میں نے آپ کو اختصار سے بتا دیا، اور اس کو میں نے کہا ہے کہ اس کو ابن تیمیہ تک نے تشریح اور تائید کی ہے، اور امام طبرانی نے اس کو حدیث صحیح کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اب میں آپ کو اگلا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے جب کفار لڑائی کرتے تھے یہود کے مقابلے میں، تو وہ خود آقا علیہ السلام کے وسیلے سے آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید کی وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ 4 آیتیں ہیں اس کے اندر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اوس اور خزرج کے مقابلے پر آپ فرماتے ہیں ان یہودا کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ قبل مبعثہ، حضور کی پیدائش سے پہلے یہود حضور کے وسیلے سے، اور اس حدیث کو سنیے، امام ابو نعیم نے روایت کیا، سن لیجئے کتنے اماموں نے دلائل میں روایت کیا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے اپنی روایت میں روایت کیا، امام ابن ابی حاتم نے اس کو روایت کیا، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، اور پھر امام بغوی نے اپنی تفسیر میں، علامہ امام زمخشری نے اپنی تفسیر میں، امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں، امام بیضاوی نے اپنی تفسیر میں، امام نصفی نے اپنی تفسیر میں، امام ابن حبان نے اپنی تفسیر میں، امام خازن نے اپنی تفسیر میں، امام اندلسی نے اپنی تفسیر میں، حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں، امام ابو سعود نے اپنی تفسیر میں، امام علامہ ابن سیوطی نے اپنی تفسیر میں، علامہ آلوسی نے اپنی تفسیر میں، روح البیان نے اپنی تفسیر میں، قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی تفسیر میں۔ الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں تو 1200 سال کے ذخیرہ تفسیر میں کسی ایک محدث نے آج کوئی شخص کیا جرأت رکھتا ہے کہ قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا انکار کرے کہ جسے 1400 سال تک ہر امام تفسیر نے اور ہر محدث نے اس کو بیان کر کے اس پر اعتماد کیا۔ حضرت معاذ نے کہا یہود کو پکڑ لیا، حضرت بشر بن البراء نے پکڑ لیا،
اور کہا یہودیوں جب ہم مشرک تھے تو تم حضرت محمد مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر کے ہم سے فتح مانگتے تھے اللہ سے، آج ہم ان پر ایمان لے آئے تو منکر ہو گئے۔ اتنا مشہور و معروف قرآن۔ امام بہقی نے، امام طبری نے، امام ابن ابی حاتم نے، امام خازن نے، امام اندلسی نے، امام آلوسی نے، امام طبرانی نے۔ الغرض اگر میں 500 کتب کا حوالہ دوں، کون انکار کر سکتا ہے سوائے اس شخص کے جو جاہل، جس نے عربی کی کتابوں کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا ہے، جسے 2 سطریں پڑھنی نہیں آتی ہیں، جسے 2 حدیث یاد نہیں ہے، اور وہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر کے عقیدہ بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام نے حکم دیا، یہ تو عمل تھے، اس کے بعد آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ ایک شخص آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عثمان بن حریف روایت کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، دعا کر دے اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں کو بینائی عطا فرما دے۔ مختصر کر رہا ہوں، آقا علیہ السلام نے فرمایا چھوڑ دوں آخرت کے لیے اچھا ہے یا کر دوں؟ اس نے کہا نہیں آقا علیہ السلام دعا کر دیں آقا اللہ تبارک و تعالی میری آنکھوں کو بینائی دے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر میں دعا نہیں کرتا، تجھے دعا سکھاتا ہوں تاکہ قیامت تک میری امت کو دعائے وسیلہ دے۔ دعائے وسیلہ تاجدار کائنات نے سکھلائی۔ کون ہے جو مصطفیٰ کی سکھلائی ہوئی دعائے وسیلہ کا انکار؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا گھر جا، وضو کر اور 2 رکعت نماز نفل ادا کر اور اس کے بعد دعا کر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا دعا کرنا، اور اس طرح سے دعا کرنا اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد پکارنا میرا نام لے کر کے، انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ لتقضی لی اللہم فاشفع۔ فرماتے ہیں وہ گھر گئے اور جا کر کے نماز ادا کی۔ آقا علیہ السلام نے جو دعا سکھلائی تھی اس طریقے سے دعا مانگی، اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد، یا اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری بارگاہ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ کے وسیلے سے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا نام لے کر کے پکارنا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، ارے جائز اور ناجائز کی شریعت آپ نے اور میں نے بنائی ہے۔ یہ شریعت نہ تو نے بنائی ہے نہ میں نے بنائی ہے، یہ شریعت مصطفیٰ نے بنائی ہے۔ مصطفیٰ خود فرمائے گھر جا کر کے پکارنا، میرا نام لے کر کے پکارنا اور کہنا آپ کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ آج تم کہتے ہو کہ حضور کو پکارنا جائز نہیں، تم حضور کے منکر ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ انہوں نے گھر جا کر کے دعا کی اور دعا کرنے کے بعد میں حضور کو پکارا۔ آگے آتا ہے عثمان بن حنیف روایت فرماتے ہیں کہ ابھی مجلس ختم ہی نہیں ہوئی تھی کہ وہ شخص حضور کی خدمت میں بینا ہو کر کے واپس آ گیا۔ حضور کے وسیلے سے دعا مانگنے کی دیر تھی کہ اللہ نے اس کو بینائی عطا فرمائی۔ اب یہ حضور کی حیات پاک کا معاملہ ہے۔ اس کے بعد آج لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے بعد حضور کو پکارنا جائز نہیں، آج حضور سے مانگنا جائز نہیں۔ ارے خدا کے بندو، اپنے من گھڑت دین کو بیان کر کے لوگوں کو گمراہ نہ کرو، وہ دین بیان کرو جو مصطفیٰ نے سکھایا۔ اب یہی حدیث امام بہقی روایت کرتے ہیں
امام حاکم روایت کرتے ہیں اور امام منذری روایت کرتے ہیں اور لکھتے ہیں ھذا حدیث صحیح. کوئی یہ نہیں سمجھے کہ حدیث ضعیف دے رہا ہوں، ائمہ نے اس حدیث کو صحیح لکھا ہے. فرماتے ہیں، بات کو مکمل کر رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ وہ حضرت عثمان غنی کا زمانہ تھا، وہ حیات تھا، وہ جس کی روشنی حضور کے وسیلے والی دعا سے لوٹ کے واپس آ گئی تھی، وہ حیات تھا. حضرت عثمان غنی کا زمانہ ہے. ایک اور شخص ہے، اس کا حضرت عثمان غنی کے پاس کوئی کام تھا، وہ بار بار دروازے پر جاتا، دروازے کے بابا اس سے ملنے نہ دیتے، اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، وہ پریشان ہو گیا. اچانک سے اس کی ملاقات وہ جو آقا علیہ السلام کے وسیلے والی دعا سے جس کی بنائی لوٹ آئی تھی، حدیث الدریر، اس سے ہو گئی. اس نے کہا آؤ گھر جا کر کے دعا کرو، وضو کرو، نماز پڑھو اور حضور کو جا کر کے پکارنا. فرماتے ہیں انہوں نے گھر جا کر کے وضو کیا، نماز ادا کی اور نماز ادا کر کے دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد میں جب پلٹے تو حضرت عثمان غنی کے دروازے پر جو بواب ان کو ملنے نہیں دیتے تھے، انہوں نے خود ڈانڈا پکڑا اور حضرت عثمان غنی کی کرسی کے ساتھ جا کر کے بٹھا دیا اور وہی ان کی حاجت. اور محدثین نے لکھا ہے، اس سے ثابت ہو گیا کہ قیامت تک اگر کسی کو حاجت ہو تو مصطفیٰ کی ان دعائیں وسیلہ کے ساتھ میں، جملوں کے ساتھ میں دعا کی جائے، اللہ اس کی حاجت کو. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو مولا تبارک و تعالیٰ خیر کی راہ میں کھڑا کرنے کی، اور مولا تبارک و تعالیٰ اس محفل کی برکت سے مرحوم جو ہمارے گچھر بھائی اس دنیا سے انتقال کر گئے ہیں، تو سبھی جانتے ہیں الحمدللہ گچھر بھائی کس مزاج کے ماشاءاللہ بڑے اچھے تھے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر کو مولا تبارک و تعالیٰ نور سے منور عطا فرمائے. اور آخری اور اہم پیغام یہ ہے، آخری بات سن لیجیے. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں آخری بات کہ جب صبح قبرستان گئے تو قبر کے مردوں سے آپ نے کھڑے ہو کر کے باتیں کرنا شروع کر. آپ اور میں کر سکتا ہوں؟ نہیں کر سکتے. ہاں اللہ کے لیے خود کو وقف کرنا پڑے گا تو اللہ یہ مراتب بھی عطا فرمائے. جب گئے اور پوچھا جا کر کے قبر والوں بتاؤ تمہارا کیا حال ہے، اللہ نے بولنے کی طاقت اور قوت عطا فرمائی. نیچے سے آواز آئی حال کیا ہوتا ہے؟ کفن پھٹ گیا ہے، جسم گل گیا ہے، ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، ہمارے جسم کو کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ہمارے دنیا سے آنے کے بعد ہمارے احباب کا کیا حال ہے؟ مولا علی فرماتے ہیں حال کیا ہوگا؟ جس کرسی پہ تم بیٹھتے تھے دوسرا بیٹھتا ہے، تمہاری بیوی نے دوسرا نکاح کر لیا ہے، تمہارے دوستوں نے نئے دوست بنا لیے ہیں، تمہاری اولاد نے تمہارے جائیداد میں سے حصے تقسیم کر لیے ہیں، بانٹ لیے ہیں. ہم سے پہلے دنیا میں بڑے بڑے لوگ آئے جن کے بڑے بڑے چرچے ہوئے، جب وہ بیٹھتے تھے تو ایک جلسہ ہوتا تھا، جب وہ چلتے تھے تو ایک جلوس ہوتا تھا. کدھر گئے؟ قرآن کہتا ہے من علیہا فان، فنا ہو گئے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات اگر کسی کی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو تم بتاؤ میری کون کون سی نعمتیں بتاؤ گے. یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اللہ فرماتا ہے تنبیہ فرمائی، حکم دیا اے جن و انسان کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے
ہے مدینے نے کے پھول کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کا یہ حارضہ مجھ سے خدمت کے قدسی کا یہ حارضہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمت یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا الہ العالمین پروردگار عالم تیرے فضل و کرم سے تیرے محبوبین بندوں کا ذکر اذکار کیا گیا قرآن عظیم کے چند مخصوص آیتیں پڑھی گئی درود شریف کا شرین قافلوں کا اہتمام کیا گیا ان سب کے اہتمام کرنے میں جو بھی غلطیاں انہوں نے معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں مقبول فرما اس کا ثواب سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ساتھ میں پیش کیا قبول فرما سرکار کے بعد سرکار کے وسیلے سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء مسلم تشریف لائے سبھی کی بارگاہ میں پیش کیا قبول فرما آپ کی تمام ازواج مطہرات کے ارواح کو پیش کیا ہے
ہے قبول فرما، تمام شہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہے قبول فرما۔ یا اللہ خصوص بالخصوص اس سب کا ثواب مرحوم بچن بھائی کی روح کو پیش کیا ہے قبول فرما۔ یا اللہ ان کی بیٹی مرحومہ کی روح کو بھی پیش کیا ہے قبول فرما۔ یا اللہ دونوں کی بخششیں عطا فرما، بخششیں کرتی ہوں تو درجات میں بلندیاں عطا فرما، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو تا حد نظر کشادہ فرما، یا اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنا، یا اللہ ان کی قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بنا، یا اللہ ان کے لیے جنتی لباس عطا فرما، جنتی بچھونا، جنتی کھڑکی، جنتی غذائیں، جنتی ہوائیں عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان مختصر سی دعاؤں کو حضور سرور کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبھی حضرات بھائی کھانا کھا کے جائیں گے، صاحب کا کھانا کہنا یہ ہے کہ سبھی حضرات کھانا کھا کے جائیں گے، صاحب کھانے کا انتظام ہے کہ سبھی حضرات کھانا کھا کے جائیں گے، کوئی بغیر کھانا کھائے نہ جائے یہاں سے۔